یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دسمبر کے آخر میں عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں ایسے کفریہ لفظ سے محفوظ رکھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مسلمان عیسائیوں کو اس عید کی مبارکباد دیتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو ان سے تعاون کرتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی بیکریاں ہوتی ہیں، مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ اس عید کی مناسبت سے ایسے کیک تیار کرتے ہیں جن کیکوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اس عید کی طرف، اس کرسمس ڈے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیک کے اوپر صلیب بنائی گئی ہوگی، اور کئی دکاندار اس موقع پہ ایسے کپڑے بیچتے ہیں جن کپڑوں کا اس عید سے تعلق ہوتا ہے۔ تو بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ سارے اعمال کیسے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ عید بالکل غلط ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، کسی تیسری عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے، جشن مناتے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان 2 دنوں میں زمانہ جاہلیت سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہاں پہ اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری 2 عیدیں جو ہیں اسلام انہیں بھی برقرار رکھ رہا ہے، اور 2 عیدیں اضافی طور پہ اسلام دے رہا ہے، ٹوٹل 4 عیدیں ہو گئیں۔ اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں ان کا اہتمام کرو، اپنی عیدیں مناؤ نہ مناؤ تمہاری مرضی ہے، نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی 2 عیدوں کو کینسل کیا، ختم کیا۔ فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں دے دی ہیں، یعنی کہ تمہاری عیدیں جو پہلے سے تم منایا کرتے تھے وہ ختم ہو چکی۔ تو اس سے پتہ چلا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ سے ہٹ کر سالانہ طور پہ کوئی تیسری عید منائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں سے صلح کی تھی تو انہوں نے ان پہ جو شرائط لاگو کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ اپنی عیدیں نہیں منائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عید میں حصہ لینا، اس کی مبارکباد دینا کیوں کر درست ہوگا، جبکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ اپنی عید منائیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب احکام اہل الذمہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جو کفر کے شاعر ہیں، جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کی مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کافروں کو ان کے عید کے موقع پہ عید کی مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عید مبارک، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ حرام ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اگر کفر سے بچ گیا تو حرام کا ارتکاب تو کر ہی رہا ہے، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے کافر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ باقی سب عیدیں غلط ہیں۔ جب آپ ان کو ان کی عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو یہ کفریہ کام کے اوپر آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عید آپ منا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں اور یہ اللہ کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کو ان کی عید کے موقع پہ مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو صلیب کو سجدہ کرنے پہ مبارکباد دیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو شراب پینے پہ مبارکباد دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے قتل کرنے پہ مبارکباد دیں، یہ ایسے ہی جیسے کسی کو آپ زنا کرنے پہ مبارکباد دیں۔ وہ کہتے ہیں یاد رہے جو کسی بھی انسان کو گناہ کرنے پہ، بدعت کرنے پہ، کفر کرنے پہ مبارکباد دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے اور اللہ کا غصہ مول لے رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا بڑا جرم ہے۔